السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ کی اہمیت اور افادیت اور توحید۔ معزز سامعین کرام، یہ عنوان بڑا ہی دقیق ہے اور بڑا ہی لینتھی ٹاپک ہے، اور اس پر چونکہ ساری بنیادیں اسی پر ٹکی ہوئی ہے، تو اب ہم اس کی تفصیلات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وقت کافی لگ جائے، اس وجہ سے اس کی اختصار کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ دیکھیے، آپ جیسے کہ مثال میں بات اب کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ جیسے کہ توحید یا پھر کلمہ طیبہ کی حقیقت، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں کہ گواہی دینا۔ تو شہادت کہنے کا میننگ کیا ہے؟ شہادت کب کہا جاتا ہے؟ شہادت اس لیے کہ بندہ جو ہے یہ یقین کے ساتھ، یہ ادراک کے ساتھ اور یہ علم رکھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بندہ جب کہتا ہے تب جا کر کے بندے کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا، کسی اور کو نہیں مانتا۔ تو تب جا کر کے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا بندہ یقین کے ساتھ شہادت دیا کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے توحید، اس کو کہا جاتا ہے شہادت۔ اگر آپ انگلش میں دیکھ لیں، توحید جو کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں یونٹی کو، یا پھر آپ کہہ لیں کہ بھئی مونوتھزم ہم جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں، مونوتھزم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بلیونگ ان ون گاڈ، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ وہ توحید کیا ہے پتہ ہے؟ جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ٹینٹ ہے، ایک چھت ہے، چھت ٹھہرا ہوا ہے، اس کے بیس کے پر ہے، چھت اصل چیز ہے، آپ کو دھوپ سے، بارش سے، پانی سے، کچرے سے، ہر چیز سے حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ چھت ہے۔ اور اس چھت کو ٹھہرانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کالمز لگائے جاتے ہیں، پلرز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ بھئی ٹینٹ ڈالا جا رہا ہے یا شامیانہ ڈیرا لگایا جا رہا ہے، تو اس کو چاروں طرف سے بمبواں لگا کر کے سپورٹ دیا جاتا ہے۔ تو جو چھت ہے وہ توحید ہے، جو چھت ہے وہ توحید ہے۔ اس کے جو اطراف کے جو کالمز ہے، جو پلرز ہے، جو اس کے اطراف کے جو لکڑیاں، جو سپورٹرز ہے، اس کا نام ہے، کسی ایک کا نام ہے نماز، دوسرے کا نام ہے زکوٰۃ، تیسرے کا نام ہے حج، چوتھے کا نام ہے روزہ، پانچویں کا نام ہے صدقات۔ یہ ساری چیزیں، یہ پلرز ہے یہ۔ مگر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے چھت ہے۔ چھت اگر نہ ہوگی تو سمجھ جائیں کہ پھر ساری چیزیں بیکار ہے۔ کوئی اگر آپ کے چھت نہیں ہے تو کالم کتنا بڑا کر کر کیا کریں گے آپ؟ کالم سے تو آپ ٹینٹ نہیں بنے گا، آپ کو کالم تو آپ کو شیڈ یا شیلٹر تو نہیں دے گا۔ اصل کام کیا ہے؟ جو چھت ہے وہ اصل ضرورت ہے آپ کی۔ دوسرے معنی میں لے لیں کہ اگر دوسرا اور ایک معنی لے لیں آپ، تو توحید کا مطلب یہ ہوگا کہ توحید یا پھر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، وہ دراصل ہے بیس، فاؤنڈیشن۔ فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا، عمارت اتنی بلند بنے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ہم جو کلمہ طیبہ اکثر پڑھا کرتے ہیں، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے،
ہم بچپنے سے سیکھا کرتے ہیں کہ ہمارے مساجد میں بڑے لوگ بڑے گھروں میں بچوں کو 5 کلمے 6 کلمے یاد دلایا کرتے ہیں. کیوں یاد دلاتے ہیں؟ تاکہ اس میں کیا ہے، سارے فنڈامنٹلس آف اسلام ایک جگہ جمع ہو جائے، توحید ہو جائے، پھر شہادت ہو جائے، پھر بندہ جو ہے اللہ کی پاکی بیان کر لے، اللہ کی یکتانیت کو مان لے، پھر کفر سے، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر چیز سے پرہیز کر لیں. اب جب پرہیز کر لے گا تو بندہ اللہ کی دربار میں استغفار کر کر کے اب عبادت کرے گا، تو ہر عبادت کا اس کو مزہ بھی آئے گا، اس کی لذت بھی محسوس کر سکے گا. مگر معاف فرمانا، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بس ریچولز بنا لیا ہے. بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم نے اسلام کو بس ایک فارمیلٹی کے لیے مذہب بنا لیا ہے. ایک خانہ پوری کرنا ایک فارمیلٹی ہے، ایک ریچولز ہے. جیسے ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ریچول ہے، ان کو پتہ نہیں کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بس ہم بھی اسی طرح، معاف فرمانا، ہم بھی اسی طرح ریچولز ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں. میں کہوں گا کہ 2 نہیں بلکہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے والد گرامی اکثر فرماتے تھے تصوف کی کلاس میں 3 حصے ہیں. پہلا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلا ہے. دوسرا کلمہ ہے الا اللہ. تیسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ فرماتے لا الہ جو ہے در حقیقت طریقت ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ہی نہیں کوئی، کسی کا وجود کیٹاگوریکلی آپ جو ہے ڈینائی کر رہے ہیں. وی آر ڈینائنگ، وی آر ناٹ بلیونگ ان اینی گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، بٹ اللہ. دیر از نو گاڈ، دیر از نو لارڈ، دیر از نو الہ ایکسپٹ اللہ. پہلے تو انکار کیا بندے نے کیا کیا؟ پہلے کہا کہ لا الہ، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے معبود. اب اس کے بعد کہہ رہا ہے الا اللہ، ہاں سوائے اللہ کے. تو الا اللہ کا جو لفظ ہے نا، آپ فرماتے یہ حقیقت ہے. پہلے کیا تھا؟ نفی تھی، لا الہ نفی، کوئی نہیں ہے، یہ طریقت ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یہ جو تصور ہے نا، یہ حقیقت ہے، آپ کی طریقت کی بھی حقیقت ہے اور اسلام کی بنیاد ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ. اس کے بعد بندہ جو ہے ایکسیپٹ کر رہا ہے، ہاں 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 ایک ہے، وہ ہے سوائے خدا وحدہ، خدا وند قدوس کے، اس کا نام ہے اللہ. فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اس کا نام ہے حقیقت. یعنی کسی کے وجود کا انکار کر کر کے اب حقیقت کی طرف آ رہے ہیں، ہاں ہاں ایک خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے. اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ یہ شریعت ہے. یعنی اللہ کو مانو، اب اس کے ماننے کا جو انداز کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. تو معزز سامعین کرام، آئیے پہلے حصے کی طرف ہم آتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں ہم توحید بھی کہتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ ہے، توحید پر مشتمل ہے. توحید کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق، وحدہ لا شریک لہو ماننا، اور یہی دین کی بنیاد ہے. توحید میں بھی پھر آپ کو 3 کیٹیگریز ملیں گے. یونٹی توحید، جیسے میں نے کہا کہ مونوتھیزم کہہ لیں، یا پھر آپ یونٹی کہہ لیں. یونٹی ان لارڈشپ، یونٹی ان ورشپ، اور یونٹی ان نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. اللہ کی وحدانیت عبادت میں، اس کی وحدانیت میں، پھر اس کے نام اور اسما میں. اب آئیے پہلی بات اس کی ربوبیت میں. ربوبیت میں کیا ماننا؟ بندہ یہ اقرار کرنا، یہ یقین رکھنا کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. وہ تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا نہ اگلا ہے نہ اس کا پچھلا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا بیٹی ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، نہ بیوی ہے، کوئی نہیں ہے. یہ ہو گئی توحید اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں. ربوبیت میں یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں، کوئی اللہ کے سوا مشکل کشائی نہیں. اب یہاں پر اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. شرک یہاں پر آ کر کے، توحید کے اس پارٹ میں آ کر کے لوگ کیا پلٹی کھا جاتے ہیں
کہ بھئی اب کسی سے شفاعت کا امید رکھنا، کسی سے وسیلہ لینا، یہ بھی شرک سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی توحید کے خلاف سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ سمجھنا کہ کوئی چیز اپنی ذات میں اپنے اندر فائدہ پہنچا سکتی ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کا اذن نہیں میں ہوگا، تب تک کہ نہ کوئی وسیلہ اپنے طور پر کام کر سکتا ہے، نہ کوئی شفاعت کر سکتی ہے، تب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ آپ یہ بات کو وضاحت کے ساتھ اچھا ذہن میں بٹھا لے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے مثال دیتا ہوں، اب ہم کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نبی سے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ فرق سمجھے، شرک کا اور توحید کا فرق سمجھے۔ نبی سے نہیں مانگ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگ اللہ سے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب ہے، تو ہمیشہ ان کی سنتا ہے، تیرے وہ محبوب ہے، خاص الخاص ہے، ان کے وسیلے سے، ان کی اولاد کے وسیلے سے، ان کے نواسوں کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ عطا فرما کون؟ اللہ۔ درگاہوں پہ بھی جو جاتے ہیں، قبور پر جتنے لوگ جاتے ہیں، وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جا کر اہل قبر سے نہیں مانگتے ہیں، وہ لوگ راست طور پر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم کو تو عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ جائیں۔ اب دوسرا آپ کو مثال دے دوں میں کہ دوسری، اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی لکی نمبر کوئی سمجھتا ہے اپنا آپ کا، کوئی آج کل دیکھتے ہیں کہ بھئی نہیں میں یہ لکی نمبر ہے میرا، وہ لکی نمبر پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا کہ فلاں نمبر جو ہے میرا 13 نمبر بہت لکی ہے، اگر میں وہ نمبر یوز کروں گا تو مجھے کامیابی مل جائے گی۔ تو انڈائریکٹلی آدمی یہ سمجھنے لگ رہا ہے کہ وہ لکی نمبر میں کچھ طاقت ہے۔ یہ فرق سمجھے آپ، وہ نمبر میں بھی اگر فائدہ ہوگا تو وہ بھی اللہ ہی کے ذریعے سے اگر ہونا ہے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ مگر آدمی یہ سمجھنا کہ بھئی یہ میں نمبر لوں گا، یہ تاریخ کو ہی یہ کام کروں گا تو ہی مجھے فائدہ ہوگا، تو مطلب ہوگا یہ کہ آدمی کا وہ یقین اس نمبر پر بنتا جائے گا۔ آج کل کے نوجوان جو نوجوان بچے اور لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں ان کے لیے کہوں میں، ہورواسکوپ ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل جو چلنے والا ہے ہورواسکوپ ہے۔ ہورواسکوپ ہوتا یہ ہے کہ ہر دن آپ کو اخبارات میں آ جائے گا، 7 دن کے الگ الگ، ہر دن کے الگ الگ ملیں گے آپ کو، ہر تاریخ وائز جو ہے بٹے ہوئے ملیں گے، کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، صبح اس کو آ جاتا ہے اخباروں میں، نیوز پیپرز میں اکثر آتا ہے، یا پھر آج کل تو نیٹ پر آ رہا ہے، اس کے کئی ایپس بھی مل جائیں گے، تو اس میں ہوتا یہ ہے آدمی دیکھ لیتا ہے صبح، ارے بھئی یہ کیا ہونے والا ہے آج میرے ساتھ فائدہ ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، تو آدمی کیا ہوتا، وہ پڑھ کے اس کو یقین کر لیتا، اب اس کے انتظار میں رہتا، اب مجھے فائدہ کیا ملے گا، نقصان کیا، کیلکولیشنز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ بندہ اگر اس میں یقین رکھتا ہے تو آدمی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، شرک کر بیٹھے گا۔ وہ کیوں؟ اچھا، اب ہمارے پاس اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں بھئی ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، آپ ایک بار پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے، اتفاق ایسا ہو جاتا ہے، شیطان بھی کبھی برگلا دیتا ہے، بھئی آپ کو لکھا رہے گا آج آپ کو گڈ نیوز ملے گی، آج ایک یو ول ہیئر اے گڈ نیوز، تو ہوگا کیا کہ بندہ کچھ نہ کچھ دن میں 24 گھنٹے ہیں، کچھ نہ کچھ خوش بات ہو جائے گی، نہیں تو آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے گا کیا کہ بھئی ارے آپ وہ آج صبح ہورواسکوپ میں پڑھے تھے کہ بھئی یہ آپ کو اچھا ہونے والا ہے بول کر، یہ وہ اچھی بات ہے، تو آپ کو پہلے دن صرف ایک کلک کرے گا، دوسرے دن آپ پھر پڑھیں گے، ایک تجسس پیدا ہوگا آپ کے اندر، ایک کریوسٹی پیدا ہوگی کہ بھئی ہاں اس میں کیا ہوگا آج میرے لیے، وہ پڑھیں گے آپ، دوسرے دن بھی اگر ہو گیا، تیسرے دن بھی کچھ اتفاق ہو گیا، چوتھے دن سے آپ اس کو یقین کرنے لگ جائیں گے کہ اس کے اندر کچھ ہے، یہ مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ہے مثال، میں نے آپ کو سامنے دونوں مثالیں رکھی کہ جو چیز وسیلے کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ چیز اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، مگر یہ جو چیز ہے اس میں بندہ جو ہے نمبرز پر، فیگرز پر، ہورواسکوپ پر، ڈیفرنٹ چیزوں پہ یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، ستاروں پر یقین کرتے ہیں، تاروں پر، یہ تارا نکلے گا تو فلاں ہوگا، وہ تارا نکلے گا تو فلاں ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جواب دیتے دیتے ہم تھک گئے ہیں کہ سریا ستارہ نکلے گا تو کورونا ختم ہوگا، کہتے کہتے ہم تھک گئے، 12 تاریخ کو نکلنے والا ہے، آج تو اللہ کے فضل سے 2-3 دن گزر چکے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے، کوئی کورونا اپنے مقام پر ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، وہ اور بڑھتا جا رہا ہے، ہر دن کی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ خالق الاسباب ہے، خالق الاسباب اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہوا کر سکتا، یہ یاد رکھیں، اس کا نام ہے توحید۔ اچھا، توحید ربوبیت ہو گئی، توحید فی العبادت۔
غایت درجے کا، انتہائی درجے کی تعظیم، تکریم، عبادت، جھک جانا، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، اس کا نام ہے عبادت۔ اور معاف فرمانا، عبادت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، قرآن پڑھ لینا، تسبیحات پڑھ لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ میرے بھائی، عبادت اس کا نام نہیں ہے۔ عبادت بنا کس سے؟ عبدن سے بنا۔ عبدن کس کو کہتے ہیں؟ سلیو کو کہتے ہیں۔ سلیو کیا ہوتا ہے؟ ابھی آج کے دور کا سلیو نہیں، آپ کے گھر میں آج کل سلیو نہیں ہے، آپ کے گھر پہ میڈ ہے آج۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے یہ سلیو ہے، نہیں، یہ سلیو نہیں ہے، یہ میڈ ہے۔ آپ کے میڈ آپ کا کام کرتے کریں، نہ کرتے نہ کریں، وہ انکار کر سکتے ہیں، چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ان کی اپنی پراپرٹی اپنی ہوتی ہے۔ مگر سلیو، جو اسلامی سلیو ہوتا ہے پہلے کے دور کا، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ ذاتی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کہیں اور جگہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی کمائے گا اس کا حق مالک پر ہوتا، یعنی اس کا سب کچھ مالک کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بندگی، اس کو کہتے ہیں سلیوری۔ یعنی یہ کہ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنا نہیں ہے، آج جو ہمارے پاس صحت ہے وہ اپنی نہیں ہے، آج جو ہمارے پاس جاہ و حشم ہے وہ اپنا نہیں ہے، آج جو عزت ہے، وقار ہے، شان ہے، شوکت ہے، وہ کچھ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کی ہے۔ وہ جب چاہے لے، جب چاہے دے، جو وہ کرنے کے لیے کہے وہ کرے۔ اور بندگی صرف نماز روزہ زکوٰۃ کی حد تک نہیں ہے، بندہ 24 گھنٹے بندہ رہے۔ بندگی 24 گھنٹے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہوتا رہے۔ اس کا نام ہے ربوع عبادت، توحید فی العبادہ، یونٹی مینوتھزم ان ورشپ، اس کو کہتے ہیں کہ بندہ 24 گھنٹے یہ محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، باہر نکل کر جھوٹ کہہ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، باہر نکل کر گالی دے رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، بیوپاری ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، سود خوری کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، مطلب یہ ہے کہ ہم بندگی کا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں جیسے ابتدا میں آغاز میں بات کیا تھا، مسلمانی ہم بھول چکے ہیں، ہم ریچولز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کا کیا فائدہ ہوگا ویسی نماز کا؟ نماز جب پڑھو تو پھر ہر وقت یہ محسوس کرو، حدیث احسان یاد کر لیں، میں نے حدیث سے پہلے بھی کہی ہے کہ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسی کرو، بندگی ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن فإنہ یراک، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تم کو کب دیکھ رہا ہے؟ صرف نماز پڑھتے وقت نہیں دیکھ رہا ہے، تم تنہا بیٹھے ہوئے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تم اکیلے میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، تم شراب پی رہے ہو تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، تم کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں موبائل دیکھ رہے ہو، موبائل میں گندگی فحش چیزیں دیکھ رہے ہو، وہ تب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی علم، اس کی بصارت، اس کی سماعت ہر علاقے کو پھیلی ہوئی ہے، اس کی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک پوشیدہ کیا، آپ کے بولے جانے والے الفاظ ہی نہیں ہیں اس کے پاس علم کا احاطہ کیے ہوئے، آپ کے دل میں گزرنے والے خیال پر بھی اس کی گرفت ہے، علم ہے۔ مگر یہ ہے امت محمدیہ کے ہونے کی وجہ سے اس پر گرفت نہیں فرماتا، اس پر پکڑ نہیں کرتا، اس پہ آپ کو جھنجھوڑتا، اس پر آپ کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دل میں گزر جائے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتا، جب تک کہ تم زبان سے نہ کہہ دو، جب تک کہ تم عمل نہ کر دو۔ آپ کے دل میں گزرنے والی بات اللہ جانتا ہے، اس کا علم کیسا ہے، وہ کیسے سنتا ہے، ہر زبان اس کو آتی ہے، ہر زبان میں وہ سنتا ہے۔ آپ عربی میں پکارو تو بھی سنتا ہے، اردو میں پکارو تو بھی سنتا ہے، تیلگو میں، انگلش میں، مراٹھی میں، جرمن میں، فرینچ میں، جو لینگویج، نو لینگویج از بیریئر فار ہم، کوئی زبان اس کے لیے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے، ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک میدان میں جمع ہو کر ہر کوئی الگ الگ زبان میں اللہ کو پکارے، اللہ کو ہر کوئی الگ الگ زبان میں پکارے، اور ہر کوئی مانگے تو ہر کوئی الگ الگ مانگے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی دین مانگ رہا ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی، کوئی بیوی، کوئی بچہ، یہ وہ ساری دنیا ایک وقت میں الگ الگ مانگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کون؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بولی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور سب کو ایک ہی وقت میں عطا کرنے پر قادر بھی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو عبادت بندگی ایسی ہو کہ ہر لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہ رہے کہ بندہ اس کی عبادت سے غافل ہو، یہ نہ رہے کہ بھئی اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم رمضان میں ہیں، رمضان میں ہمیں یہ سمجھنے کی بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بھئی آپ روزہ ہے دن میں،
कोई खा क्यों नहीं रहा है, भूख लग रही है वो नहीं खा रहा है, प्यास लग रही है पी नहीं रहा है, क्यों? उसके जहन में अल्लाह देख रहा है। तन्हा है घर में, छोटे से छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 8 साल की बच्ची है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, फ्रिज खोलो तो चॉकलेट्स है, डोनट्स है, फ्रूट्स है, हर चीज़ रखी हुई है, जूसेस है, मगर क्यों नहीं हाथ लगा रही है और लगा रहा है? क्योंकि उसके जहन में तसव्वुर है अल्लाह देख रहा है। मम्मा नहीं देख रही, डैडी नहीं देख रहे, अब्बू नहीं देख रही, खाला खालू बहन भाई नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है। ये जो तसव्वुर जब बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो समझ जाओ बंदा हकीकत के मिजाज को और हकीकत को इबादत को समझ गया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो इबादत बंदगी, हर किस्म की इबादत, ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, बदनी, जानवर ज़बाह करना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा, ज़कात, हर चीज़ को अल्लाह की तरफ मोड़ देना, उसका रुख अल्लाह की ज़ात के लिए, रिज़ा के लिए करने का नाम इबादत है। अब आइए तौहीद फिल अस्मा व सिफ़ात, ये मानना कि अल्लाह ताला के खूबसूरत तरीन मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के बेहतरीन खूबसूरत अस्माए मुबारका है और सिफ़ात है। इस अस्मा नेम्स, सिफ़ात एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, उसकी आदात, उसकी अतवार। तो अल्लाह ताला के, अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है, हमारे नाम होते हैं, हम नाम रख लेते हैं, किसी का नाम जो है हो सकता है कि रज़्ज़ाक़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि किसी का नाम रज़्ज़ाक़ है, यानी रिज़्क़ देने वाला। अब नाम है उसका, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास उसकी सिफ़त भी रहे, उसके पास उसकी सिफ़त भी रहे, रिज़्क़ देने वाला नहीं रह सकती। अच्छा, अगर कोई कहेगा कि भाई चलो वो आदमी रज़्ज़ाक़ है और उसके अंदर रिज़्क़ देने की अल्लाह ताला ने सिफ़त भी दी है, वो लोगों को खिलाया करता है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उसकी जो सिफ़त है वो हमेशा से तो नहीं है ना। वो आज जब पैदा हुआ, जब उसके पास हाथ में पैसा आया, माल आया, काबिल हुआ, तब से वो देने लग रहा है। उससे पहले तो उसके पास वो सिफ़त नहीं थी, वो क्वालिटी, वो एट्रीब्यूट नहीं थी। और उसकी एट्रीब्यूट जो है, उसकी जो लिमिट है वो महदूद है। वो 10 आदमी को खिला सकता है, 20 को खिला सकता है, 50 को खिला सकता है, सारी कायनात को तो नहीं खिला सकता ना। ये फ़र्क है। तीसरा फ़र्क क्या है, एक वक्त तक महदूद है वो, उसकी उम्र जो है 100 साल होगी, 50 साल होगी, 60 साल होगी, 60 साल के बाद वो ख़त्म तो उसकी सिफ़त भी ख़त्म। उसके मर जाने के बाद वो किसको खिलाएगा? खुद दुआ का और इसाले सवाब का मोहताज हो जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये है अल्लाह की सिफ़ात में बंदे की, अल्लाह के जितने नाम है, हम ये समझते हैं अल्लाह के 99 नेम्स है, ठीक है, 99 नाम, चूँकि एक हदीस बुखारी में आया है, मुस्लिम और बुखारी की हदीस में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई अल्लाह के 99 नाम याद कर लेता है, याद से मुराद सिर्फ ज़बानी याद कर लेना नहीं, याद के साथ उसको उसकी हकीकत को समझ जाता है, तो हबीब पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसकी बख्शिश फरमा देगा। तो ये हदीस पाक की वजह से ये समझते हैं लोग कि सिर्फ 99 नेम है, नहीं, अल्लाह के कई हज़ारों नाम हैं। उसने हमें जितने देना था उतने ही दिया, ठीक है, उसने जितने नाम हमें अता करना था, जितना हम समझ सकते थे, क्योंकि हमारी समझ से मावरा है वो, हमारी अक्ल थोड़ी, हमारा फ़हम थोड़ा, इदराक थोड़ा, नज़र थोड़ी, ठीक है, हम एक हद तक सोच सकते हैं, हद तक देख सकते हैं। दीवार के पीछे का हमको पता नहीं, हम दीवार के पीछे क्या है नहीं देख सकते, दीवार के पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला हमें हमारी काबिलियत, इस्तिताअत और इस्तेदाद, जो हमारी एबिलिटी है, वो एबिलिटी के हिसाब से हमें अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया अपने नामों का और अपनी सिफ़ात का। इसीलिए तो फरमाया जाता है कि इंसान का जो दिमाग और जहन है वो महदूद है, वो महदूद जहन और महदूद चीज़ लामहदूद चीज़ों का इहाता नहीं कर सकती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब आइए इसके बाद तौहीद की जो खिलाफ होता है वो होता है शिर्क, पोलिथिज़म हम जिसको कहते हैं, कि किसी को अल्लाह की ज़ात में एसोसिएटिंग अ पार्टनर अलॉन्ग विद अल्लाह इन एनी वे, अल्लाह की किसी भी हैसियत से, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी इबादत में, किसी भी मकाम पर किसी को शरीक करने का नाम शिर्क है। ये समझना कि ये जो शय है, ये जो आदमी है, या ये जो है अपनी ज़ाती तौर पर मुझे कुछ दे सकता है, ज़ाती तौर पर, ठीक है, किसी गैर खुदा के हक़ में ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की तरह इसके पास सारी कुदरत है, सारी ताकत उसके पास है, ये समझना, और ये अपने तौर पर सब कुछ दे सकता है और ये हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, ये अक़ीदा रखना ये शिर्क है। ये अक़ीदा रखना, ये इसका नाम है शिर्क। अल्लाह की कभी ज़ात में हो जाएगा, कभी सिफ़ात में, कभी इबादत में।
اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، ایک مثال، اب آ جائیے آپ، فرق ہو جائے گا آپ کو شرک میں اور توحید میں اور عقیدے میں، عقیدے کی صفائی ہو جائے گی۔ اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم، علیم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام بھی ہے اور اس کی صفت ہے، یعنی اس کو علم ہے۔ حبیب پاک کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم غیب، غیب کا علم۔ تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی فرق کیا ہوگا پھر؟ فرق یہ ہوگا کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، پہلا فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جتنے اولیاء، انبیاء سارے آ جائیں گے، میں نبی پاک چونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حضور پاک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے رہا ہوں، اس کے بعد آپ یہ سب پہ امپلیمنٹ کر لیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہوگا وہ ہمیشہ سے حادث نہیں ہوگا، حادث بلکہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ سے نہیں ہوگا، قدیم نہیں ہوگا، بلکہ حادث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جس وقت اللہ نے آپ کی ولادت فرمائی، پیدا فرمایا آپ کے نور مبارک کو، تب سے آپ کے علم کا آغاز ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے۔ اچھا، دوسری بات اس کا ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، حبیب پاک کا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یہ فرق ہے توحید میں اور شرک میں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کا اپنا اون ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ حبیب پاک کا علم عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ فرق سمجھ جائے۔ اب تیسری چیز آئیں، اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے، ہم اس کے علم کی کوئی کنارہ نہیں لگا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے آگے محدود ہے۔ اب آ گئی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ نے حبیب پاک کو علم غیب دیا ہے تو لوگ فوری کہتے ہیں ارے بھائی علم غیب دینا شرک ہے۔ ارے بھائی سمجھے بات کو، حدیث پاک میں ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے، قیامت کے بعد آنے والے، جنت، دوزخ، ساری چیزیں بیان فرما دی۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ تین چیزوں کو، اب ہر چیز میں قدرت ہے، اختیار ہے، اختیار میں بھی یہی بات رکھ لیں۔ اختیار، اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے، کیا ہے اللہ کا اختیار میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا فرق، آپ اسی سے سمجھ جائیں۔ اب آئیے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید، الوہیت، عبادت اور شرک کے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ ذہن میں بٹھا لینے کے بعد یہ حقیقت اب سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ عز و جل برحق صرف وہی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ مانے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دین کی اصل اور بنیاد یہی ہے۔ اب آئیے دوسرا حصہ، محمد، واو بھی نہیں ہے بیچ میں، کوئی وصل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی توحید کیا نام ہے، اسلام کا نام لا الہ الا اللہ، توحید کی بات کرو، توحید کی بات کرو کہتے ہیں۔ اللہ نے توحید کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کو ملا دیا ہے۔ فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ محمد لفظ جو ہے حمد سے بنا ہے، حمد سے بنا ہے، جس کے معنی مبالغے کے، خوب حمد کرنے والے، خوب، اس کے معنی ہے بہت زیادہ، بار بار حمد کیا ہوا۔ محمد کے معنی خوب حمد کیا ہوا، حامد کے معنی حمد کرنے والا۔ تو معزز سامعین کرام، کس کی حمد کرنے والے، کس نے ان کی حمد کی؟ تو امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پاک کی شرح میں یہ فرمایا کہ حبیب پاک کو محمد کیوں فرمایا گیا، کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام مبارک آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، اور کل قیامت میں آپ کا اسم مبارک محمود ہوگا۔ احمد لفظ کا مادہ بھی حمد سے ہی بنا ہے، تعریف کرنے والا، احمد خوب تعریف کرنے والا۔ حبیب پاک نے اتنی تعریف کی اللہ کی، اتنی تعریف کی، اتنی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ نے میری مکمل حمد بیان کر دی، اب میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو محمد بن گئے، پھر حمد، احمد سے محمد بنے، یعنی وہ جس کی خوب تعریف کی جائے۔ اللہ نے خوب تعریف حبیب پاک کی بیان فرمائی۔ اب جب قیامت کا منظر آئے گا، قیامت میں بھی پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمود بن جائیں گے، پھر وہ مقام محمود وغیرہ عطا کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، محمد نام مبارک اس قدر برکت والا نام ہے، اس قدر برکت والا نام ہے کہ ایک ہی حدیث پاک آپ کو عرض کروں کہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے جتنے محمد نام کے لوگ ہیں وہ دوڑے دوڑے جائیں گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ پوچھے گا کہ بھائی میں نے تم کو نہیں بلایا تھا، میں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا،
تو لوگ کہنے لگیں گے کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں کیا پتا تو نے تیرے حبیب کو بلایا ہے، ہم نے تو تیرے حبیب پاک کی محبت میں اور ان کے نام کی نسبت کی وجہ سے اپنے نام محمد رکھ لیے ہیں، تو اب تیرے پاس آ گئے ہیں، اب تو ہی فرما کچھ تو ہمارے لیے، کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم میرے حبیب پاک کے نام کی عظمت اور برکت کے ساتھ آئے ہیں، تو جاؤ تم سب کو میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اس کا اجر و ثواب۔ تو معزز سامعین کرام، جس دستر پر محمد نام کا شخص بیٹھ جائے اس دستر پر برکت ہو جاتی ہے، جس محمد نامی شخص سے مشورہ کیا جائے مشورے میں برکت ہو جاتی ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو محمد نام کی منت مان لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد، اگر اولاد ہے بیٹا چاہیے تو بیٹا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب اس کلمہ مبارکہ پر غور کیجئے کہ کلمہ طیبہ کا اصل بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لفظ محمد کی حیثیت کس قدر عظیم ہے، کس قدر عظمت اور مقام ہے۔ تو یہ کلمہ مبارکہ کا جزء اول جو توحید ہے اور اللہ کی الوہیت اور معبودیت کا مضمون ہے، پھر دوسرا جز کیا بتایا؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں یہ بھی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ یہ بھی دیکھو آپ، دونوں کلمے کیا ہے؟ جملے اسمیہ ہے پورا۔ تو اس میں جملے اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی زمانے کی حد تک محدود نہیں رہتا، ہر زمانے پر جملے اسمیہ پھیلا ہوا رہتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، معاف فرمانا، بعض حضرات کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہتے، بھئی یہاں تو کلمے میں کیا فرماتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ اچھا، مفسرین کرام، محدثین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو انہیں مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے یہودی بن سکتا ہے، عیسائی بن سکتا ہے، کچھ اور بن سکتا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صرف اتنا ٹکڑا پڑھ لے محمد الرسول اللہ، تو آدمی مسلمان ہے، آدمی مسلمان ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے، محمد کی طور پر بھی مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ لا الہ الا اللہ میں صرف توحید ہے، محمد الرسول اللہ میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانا، رسالت کو بھی مانا، محمد کو بھی مانا۔ اچھا، اس میں آپ اس کی جو ترتیب ہے نا، ترتیب پر ذرا غور کریں، سیکوینس پر۔ پہلے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا رسول، پھر کہا اللہ۔ تو یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں اللہ تک پہنچنے کی، یہ سیڑھیاں ہیں۔ یہ پہلی سیڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری سیڑھی رسالت ہے، تیسری سیڑھی اللہ کی ڈیسٹینیشن ہے، یور ڈیسٹینیشن از دیر۔ آپ کے اور آپ کے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کے بیچ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے محمد تک جاؤ گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات سے محبت کرو گے تو تمہیں رسالت ملے گی، ایمان ملے گا، نبی پاک کی سنتیں ملے گی، یہاں احکام ملیں گے۔ یہ رسالت کو تم پکڑو گے تب جا کر کے اللہ کو پاؤ گے۔ اگر تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے تو نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ اللہ ڈائریکٹ تم سے بات نہیں کرتا نا۔ کیا اللہ نے قرآن تمہیں ڈائریکٹ دیا ہے؟ کیا اللہ نے حدیث تمہیں ڈائریکٹ دی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں ساری شریعت ڈائریکٹ دی ہے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لیا ہے، وسیلہ لیا ہے، حالانکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری تھا وہ۔ کیوں؟ ہم اللہ کی بات نہیں سن سکتے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ فرمایا کہ کوئی بندے کی اتنی قابلیت اور صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، اللہ سے کلام کر سکے، مگر کوئی وحی کے ذریعے سے، کوئی نبی کے ذریعے سے، کوئی رسول کے ذریعے سے، کوئی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ تم تک اپنی بات پہنچایا کرتا ہے۔ تو فرمایا محمد کی ذات کو پکڑو گے تو رسالت مل جائے گی، شریعت، دین دین دین۔ لوگ کہتے ہیں نا دین کو پکڑو، بھائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرنا ہے؟ وہ تو نعوذ باللہ ایک میسنجر تھے، ایک پیغامبر تھے، پیغام دیے اور چلے گئے، اب کیا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو معزز سامعین کرام، کلمے کا جز ہے، کلمے کا حصہ ہے، کلمہ پورا نہیں ہوتا آپ کا۔
آپ کا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو آپ کی نہ رسالت پوری ہوگی، نہ اللہ کی وحدانیت پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو، محبت کرو، ادب کرو، تعظیم کرو، وسیلہ لو، رسالت ملے گی، رسالت ملے گی، دین ملے گا، قرآن ملے گی، حدیث ملے گی، یہ ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ملے گا۔ اگر پہلی سیڑھی چھوڑ کر کے اوپر چڑھنے، اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے سیڑھی ہونا ضروری ہے، اوپر سے نیچے آنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اوپر سے ڈھکل دیا تو بھی آپ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، تو نیچے سے اوپر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں میسنجر کو، رسول میسنجر کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک منٹ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ رسالت میں اور نبوت میں، دیکھیے نبوت عام ہے، نبی کہتے ہیں پیغمبر، نبی کہتے ہیں پروفٹ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ فرمایا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چنا جن کو رسالت عطا فرمائی، رسول بنایا، میسنجر بنایا۔ نبوت عام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سب کے پاس نبوت ہے، مگر ان انبیاء میں سے کچھ کو چن کر کے رسول بنایا۔ اچھا نبی کون ہوتے ہیں؟ اچھا رسول پہلے بتا دوں، رسول کتنے ہیں؟ رسول 313 بتائے جاتے ہیں۔ اللہ نے 313 رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں، رسول نئی کتاب لے کر کے آتے ہیں، رسول نیا پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ جب وہ نئی کتاب، نیا پیغام، نیا میسیج، نیا رول اور نیا لا لاتے ہیں تو پہلے والا قانون، پہلی والی شریعت کینسل ہو جاتی ہے، پوسٹ پونڈ ہو جاتی ہے، اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، دوسری شریعت کا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کو کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نہیں دی جاتی۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو رسول آئے ہیں، میسنجر آئے ہیں، ان کی شریعت کو، ان کے پیغام کو آگے پھیلایا جائے، ان کی رسالت کو آگے پھیلایا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ رسول ہیں، نبی تو ہے ہی ہے، نبی تو نبوت کامن ہے، رسول تھے، ان کو تورات دی گئی تھی۔ ان کے بھائی حضرت ہارون ہے، وہ نبی تھے صرف، ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، ان کا کام کیا تھا؟ تورات کو آگے پھیلانا، حضرت موسیٰ کے پیغام کو آگے پھیلانا۔ تو یہ فرق ہے نبی میں اور رسول میں۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام آئے کم و بیش آگے پیچھے، اور ان میں 313 رسول آئے، علماء کرام کے اقوال کے تحت بتا رہا ہوں۔ اور ان 313 میں سے پھر 4 کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، یعنی مرتبہ اور مقام والے بنایا، بڑے مرتبے والے، اللہ کے قرب والے۔ وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 4 نہیں 5، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء کرام اولو العزم پیغمبر ہے، the greatest messengers among all 313۔ اچھا ان 5 میں سے پھر اللہ نے ان سب کا سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنایا۔ سارے انبیاء میں افضل، سارے رسولوں میں افضل، ساری مخلوقات میں افضل، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی متبرک اور محترم اور محتشم ذات مبارکہ ہے تو وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کے نہ ہمسر کوئی ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا کلمہ طیبہ کی بنیادیں، کلمہ طیبہ کی اہمیت اور اس کی حقیقت۔ آئیے کچھ فضائل میں 1-2 منٹ میں آپ کو فضائل عرض کر کے بات اپنی ختم کر دوں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی، نہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہر وقت کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے میں سارے زمین اور آسمان، تو کلمہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اور ایک بار ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بہت گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہے یا بارش کے قطرے؟ کہا میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ تو اس نے کہا اللہ کی رحمت۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے اور بخش دیا کرتا ہے۔ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، حبیب پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کنجی، ایک کی ہوتی ہے، اور جنت کی کنجی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جایا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام یہ تھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بے وضو آدمی جب وضو کرتا ہے، جو شخص وضو بے وضو کثرت کے ساتھ وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی جو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔
ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو رات دن میں 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اس کو 7 چیزیں ملے گی. اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جو دن رات میں 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کو 7 چیزیں ملے گی. نمبر 1، سکرات کی موت آسان ہوگی، موت کے وقت آسانی ہوگی. نمبر 2، دنیا سے با ایمان یعنی ایمان کے ساتھ وہ رخصت ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا. نمبر 3، قبر جو ہے کشادہ کر دی جائے گی. نمبر 4، قبر میں منکر اور نکیر اچھی صورت میں دیکھے گا، یعنی آسانی پیدا ہوگی منکر نکیر کے سوال میں. 5، اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. 6، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا اور پل صراط پر وہ بجلی کی طرح گزر جایا کرے گا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.